السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں میری تقریر کا جو موضوع ہے وہ ہے عذاب قبر کی حقیقت. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ رب العزت پکی مضبوط بات کے ساتھ، ثابت شدہ بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، پختہ رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. دوستو، اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر اس کے تعلق سے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں کہ یہ موضوع بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے. یہ تو ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ قبر کے اندر عذاب یا ثواب جو کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول نے بتلائے ہیں وہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ملکوں کے اندر، ہندوستان یا پاکستان یا بنگلہ دیش کے اندر، کچھ ایسے اسلام کے نام لیوا فرقے بھی پیدا ہوئے ہیں، کچھ ایسی جماعتیں اس وقت پیدا ہو چکی ہیں جو سراسر قبر کے عذاب کا انکار کر رہی ہیں، اور امت محمدیہ کے اندر فتنے پیدا کر کر کے امت کو اس قدر شکوک اور شبہات اس کے اندر پیدا کر رہے ہیں کہ جو آخرت کے اوپر یقین اور ایمان ہے وہ مشکوک ہوتا جا رہا ہے، اور بھولے بھالے لوگ بیچارے ان کے چرب زبانیوں اور ان کی موشگافیوں اور ان کی تحریفات اور قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کے جو ابلیسی تلبیسات ہیں اس مکر اور فریب کے اندر وہ آ جاتے ہیں، اور وہ بیچارے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. حیدرآباد کے اندر سے میرے پاس حائل کے اندر بے شمار خطوط اور جریدے آئے. کچھ لوگوں نے باقاعدہ مسلسل مجھے خط لکھے کہ آج کل ہمارے حیدرآباد کے اندر اس کے قرب و جوار میں یہ فتنہ منکرین حدیث کا بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور وہ لوگ سراسر صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، بلکہ احادیث صحیحہ کا کھلم کھلا انکار کرتے ہیں، اور امت کے سامنے بیچارے بھولے بھالے ایسی باتیں رکھتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ قرآن یہ کہتا ہے، یہ حدیث یہ کہتی ہے، اب دیکھو قرآن کو مانو گے کہ حدیث کو مانو گے. قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے. اس طرح ٹکراؤ جو ان کے ذہن و دماغ کے اندر ہے، جو ان کے ایمان و عقیدے کے اندر بگاڑ ہے، اس بگاڑ کو امت کے سامنے رکھ کر کے ان کو گمراہ کیا جاتا ہے. اس تعلق سے میں آج کے اس بزم میں کچھ حقیقتیں لے کر کے آیا ہوں. رب کعبہ کی قسم ہے، یہ ہے تو بہت ہی باریک موضوع اور بڑا علمی موضوع ہے، اس لیے میں شروع میں ابتدا میں آپ حضرات سے تھوڑی سی بھیک مانگوں گا، اور وہ یہ ہے کہ میرے عزیزو اس موضوع کو ذرا ذہن کو، دماغ کو حاضر کر کے سنو اور اس کو سمجھو، کیونکہ یہ جہاں ایمان بالغیب ہے، جہاں آخرت کے اوپر ایمان لانا ہے، وہیں پر
اپنے ذہنوں شیطانی شکوک اور شبہات کو باقاعدہ علمی روشنی کے اندر اس کو رد بھی کرنا ہے اور اس کو باطل بھی کرنا ہے، اور امت کو جو گمراہیت کے اندر پڑھتی جا رہی ہے اس امت کو صحیح رہنمائی بھی کرنی ہے۔ یہ اس لیے میں نے اس موضوع کو اختیار کیا اور آپ کے سامنے اس حقیقت کو رکھا تاکہ ہمارے بھائیوں کے سامنے کلم کلا یہ عذاب قبر کی حقیقت کے تعلق سے تمام باتیں آ جائیں۔ میں اس مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا، موضوع بہت خشک ہے لیکن انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ایک نیا موضوع ہے، ایک نئی چیز ہے انشاءاللہ، اور یہ نئی اس اعتبار سے ہے کہ آپ لوگوں نے اس موضوع کو نہ پڑھا ہے اور نہ سنا ہے، الا من رحم اللہ، الا یہ کہ کچھ لوگوں نے جو پڑھا یا سنا ہوگا انہی کو بات معلوم ہوگی، چونکہ یہ باتیں بڑی بڑی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں، درج ہیں، اور لوگوں کو بیچاروں کو اپنے روزی روٹی سے اور بنیادی ایمان اور عقیدے سمجھنے کی فرصت نہیں ملتی، چہ جائے کہ اتنی باریک باتیں سمجھیں۔ لیکن آج کے اس مجلس میں میں نے بہت ہی آسان انداز اور بڑے ہی آسان اسلوب میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا، اور اللہ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے سمجھنے کی اس طرح توفیق عطا فرمائے جس طرح صاحب قرآن نے، اور جس طرح صاحب قرآن نے اپنے شاگردوں کو، صحابہ کرام کو، اور جس طرح صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو، تابعین، تبع تابعین، ائمہ ہدا کو سمجھایا ہے، اللہ اس طرح ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور یہ زندگی جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے اسے ایک نہ ایک دن فنا کے گھاٹ اترنا ہے، ایک نہ ایک دن اس کو موت آنی ہے۔ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کا انکار دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہم تو الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، لیکن وہ لوگ بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کرتے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، یا اللہ کے سلسلے میں وہ شک اور شبہ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یا جو اپنے دین کے بارے میں مختلف ہیں، یا جو ایک اللہ کو چھوڑ کر سینکڑوں اور ہزاروں خداؤں کو اور معبودوں کو پوجتے ہیں، وہ لوگ بھی اس حقیقت سے انکار نہیں کرتے کہ انہیں ایک دن مرنا ہے۔ اس میں کسی کو دنیا کے کسی بھی فرد کو اختلاف نہیں، چاہے وہ یورپ کا ہو، امریکہ کا ہو، لندن کا ہو، چاہے وہ سعودیہ کا ہو، پاکستان کا ہو، انڈیا کا ہو، بنگلہ دیش، دنیا کے کسی بھی کونے کا رہنے والا ہو، اس کو اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ اور یہ زندگی کیا ہے؟ اگر آپ اپنے دل و دماغ سے غور سے سوچیں تو اللہ کی قسم یہ زندگی اتنی مختصر ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ پیدا ہوئے، آپ کے ایک کان میں اذان کہی گئی اور دوسرے کان میں اقامت کہی گئی، اور روح جسم سے جدا ہوئی نماز جنازہ کھڑی ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ حقیقت ہے زندگی کی۔ ایک کان میں پیدا ہوتے ہی اذان، دوسرے کان میں اقامت، اور جیسے ہی روح جسم سے جدا ہوئی، چند گھڑیوں، چند ساعتوں، چند سالوں، چند مہینوں کے بعد نماز جنازہ کھڑی ہو جاتی ہے کہ نہیں کھڑی ہو جاتی ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہے فاصلہ ہماری زندگی کا۔ اور اسی زندگی کے بارے میں اس زندگی کی کہانی یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے دنیا کے بسنے والے لوگو، چاہے اللہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، تو پھر یہ دنیا کی جو چند دن کی زندگی ہے یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اسی طرح شیطان لعین بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ سے غافل نہ ہو۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے دنیا کے لوگوں، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس لیے تم اسے اپنا دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اور یہ شیطان اور اس کے جو ساتھی ہیں یہ تمہیں اپنی پارٹی، اپنی جماعت کی طرف بلاتے ہیں تاکہ تمہیں جہنم میں پہنچا دیں، تاکہ تم عذاب جہنم سے دوچار ہو۔ اور اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک نے اس دنیا کی زندگی کے بارے میں ایک حقیقی نقشہ یوں بتلایا ہے کہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور کود ہے، آخرت اور اصل زندگی کیا ہے؟ اصل زندگی وہی ہے جو مرنے کے بعد تمہیں ملنے والی ہے۔ تو میرے عزیز، جس طرح ہماری زندگی فانی ہے، فنا ہونے والی ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی فنا ہونے والی ہے، اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کچھ فنا کے گھاٹ اترنے والی ہیں۔
کتنے ہمارے دوست اور کتنے ہمارے اعزاء، کتنے ہمارے پہچان والے، کتنے ہمارے احباب جو جوانی کے نشے میں، دولت کے نشے میں چور، جب ان کو نصیحتیں کی گئیں، موت سے غافل اور دنیا کے رنگینیوں میں کھوئے ہوئے اور موت سے غافل اور بے پرواہ جب انہیں نصیحت کی گئی تو انہوں نے ان نصیحتوں کو نہ سنا، اچانک بلکہ انہوں نے اس کو بیکار سمجھا، اچانک ان کے اوپر موت کا فرشتہ مسلط ہوا، توبے کی بھی توفیق نہ ہوئی اور موت نے آ کر کے انہیں دبوچا، اور وہ آرزویں، جن آرزوؤں کے نشے میں وہ اندھے ہو چکے تھے، وہ تمنائیں اور وہ دنیا کی رنگینیاں جن میں ڈوب کر وہ اپنے مقصد زندگی کو بھول گئے تھے، مگر موت نے ان کی ساری رگیں ڈھیلی کر دیں۔ جب پڈلیاں پڈلیوں سے چمٹنے لگیں اور پڈلیاں پڈلیوں سے رگڑنے لگیں، آنکھیں آسمان کی طرف دیدے پھر گئے اور آنکھیں آسمان کی طرف چڑھ گئیں، اور اس طرح سے جو ہے کچھ بھی زبان گنگ ہو گئی اور گلے سے خرخراہٹ کی آواز نکلنے لگی، یوں ہی گناہوں سے لدے پدے وہ اس دنیا سے چلے گئے اور منو مٹی کے نیچے وہ دفن ہو گئے۔ انہیں توبے کی بھی توفیق نہ ہوئی، دوستوں نے بھی ساتھ چھوڑا، رنگینیوں نے بھی ساتھ چھوڑا، وہ طوائفیں، وہ بدکار عورتیں اور وہ گانے بجانے والیاں اور وہ گانے بجانے لہو لعب کے اندر اس شخص کو ڈبونے والے لوگ بھی دنیا کے اندر رہ گئے، وہ اس کے ساتھ نہ گئے، کوئی ساتھ نہ گیا۔ اگر کوئی چیز ان کے ساتھ دفن ہوئی تو وہ ایک چیز تھی اور وہ تھی ان کی بدعمالیاں، ان کی بدعمالیاں تھی جو ان کے ساتھ تھیں۔ میرے عزیز، نعوذ باللہ، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اس فانی دنیا کے ساتھ اپنے دل کو نہ لگاؤ، لذتوں کو توڑنے والی موت کو یاد کرو۔ آخرت کی گھڑی بڑی تیزی کے ساتھ ہماری طرف بڑھتی آ رہی ہے اور دنیا کی زندگی پیچھے بھاگتی جا رہی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اگر اس دنیا کے اندر اگر اس دنیا کے مرنے کے بعد، اس دنیا کے چھوڑنے کے بعد اگر کوئی زندگی نہ ہوتی تو یقیناً بہت اچھی بات تھی، اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ فلو انا اذا متنا ترکنا لکان الموت راحت کل شیء ولکننا اذا متنا بعثنا ونسأل بعدہ عن کل شیء۔ اگر مرنے کے بعد زندگی نہ ہوتی تو یقیناً بڑے عیش و آرام کی بات ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور تمہیں ایک ایک چیزوں کے بارے میں رب ذوالجلال کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے ایک مومن کو قرار، سکون، چین اس دنیا کے اندر میسر نہیں آتا، بلکہ جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ وہ اسے سب کچھ نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اس کو ایک مسافرت کی طرح، ایک مسافر کی طرح اس دنیا سے گزر جاتا ہے، اور وہ منزل جو آخرت کی ہے، جہاں سکھوں سے سکھ ہی سکھ والی زندگی ہے یا دکھ ہی دکھ والی زندگی ہے، اس کے لیے وہ تیاری کرتا ہے۔ اور اللہ عز و جل نے، اور میرے عزیز، اور جب انسان مرتا ہے تو قبر ہی اس کی سب سے پہلی منزل ہوتی، قبر ہی اس کی سب سے پہلی منزل ہوتی ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ اور اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعوني لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب ان میں سے یعنی کافر منافقین کے پاس جب موت آ کے پہنچی، موت کا فرشتہ پہنچا تو رب ذوالجلال سے دعا کرنے لگے، اے پاک پروردگار تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ میں نیک عمل کر لوں، تاکہ میں عمل صالح کر لوں، آخرت کے اندر تھوڑی سے کمائی کر لوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جو وہ خود کافر یا منافق کہنے والا ہے، لیکن اب ان کو کوئی چھٹکارا ملنے والا نہیں، ان کو کوئی چھوٹ ملنے والی نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے ایک ایسی برزخ کی زندگی ہے کہ وہ وہاں جانے کے بعد اب دوبارہ واپس نہیں ہوں گے، اور ایک دن ان کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن۔ میرے عزیز، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کا واقعہ یوں ہے کہ ہم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں شریک ہوئے اور ہم مردے کو دفن کرنے کے لیے گئے، قبرستان پہنچے، نماز جنازہ پڑھی گئی اور اس کو دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر بیٹھے اور اس طرح سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ بنایا اور اس طرح خاموشی کے ساتھ بیٹھے جیسے کہ ہمارے سروں کے اوپر
پرندے بیٹھے ہوں، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ایک دم خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں تو اس کے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلیوں میں لکڑی کا کوئی ٹکڑا تھا جس سے آپ زمین کو کورید رہے تھے، اور ظاہر ہے یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب آدمی کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہو، بالکل گہری فکر میں، میت کو دفن کر کے بیٹھے اور کوریدنے لگے اللہ کے نبی